کوئی بات نہیں، اگر دوبارہ بھی پڑھا جائے تو بات تازہ برا نہیں۔ چغل خوری ہرگز مت کرو۔ چغل خوری کس کو کہتے ہیں؟ چغل خوری عربی میں اس کو کہتے ہیں نمیمہ۔ ایک کی بات سن کر دوسرے کے پاس جا کے بتا دینا، اس کی بات سن کر دوسرے کے پاس جا کر بتا دینا، اور منشا اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں لڑائی، اور منشا اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں جدائی پیدا کی جائے۔ اس کو نمیمہ کہتے ہیں، نمیمہ اس کو کہتے ہیں چغل خوری۔ حدیث پاک میں اس کا بہت بڑا برا ہونا اور اس کی بہت بڑی سزا مقرر کی ہے۔ من کان ذا وجہین فی الدنیا الزم بلجام من النار، جو دنیا میں دو رخا ہوگا، دو رخ، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام پہنائے گا۔ لگام تو دیکھا ہی آپ نے، آپ جانتے ہیں۔ اگر ہم اس کو یوں کہہ دو کہ اس کے منہ میں جہنم کی آگ پھونسی جائے گی، تو دیکھو دوستوں کتنی بڑی سی۔ اور جیسا کہ میں نے رات عرض کیا تھا کہ چونکہ اصل آخرت ہے، ہمیشہ کی زندگی بھی وہی ہے، تو صحیح معنی میں راحت وہاں کی راحت ہے اور تکلیف وہاں کی تکلیف ہے۔ اس لیے حدیثوں میں اور آیات شریفہ میں زیادہ تر وہی کی سزا بیان کی جاتی ہے، وہی کا نفع، وہی کا فائدہ بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن ان اعمال میں، ان اخلاق میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، اور ان کی خلاف ورزی کرنے میں دنیا کا بھی نقصان ہے۔ آپ سوچئے، ایک شخص جس کے بارے میں میرا گمان اچھا ہے کہ وہ میرا ہمدرد ہے، میرے پاس آتا جاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، جب مجھے پتہ چلے کہ وہ میری مجلس میں بیٹھ کر میرے راز لے کر میرے دشمنوں تک پہنچاتا ہے، تو آپ سمجھیے گا کہ میرے دل میں اس شخص کی طرف سے کیا ہوگا۔ مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہوگا، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہوگا کہ وہ میرے پاس آ کر بیٹھے۔ میں اس سے اتنی احتیاط برتنے لگوں گا کہ اوپر تو دعا سلامی چھوڑ دوں گا، لیکن اگر دعا سلامی جاری رکھی تو اپنے دل کی کوئی بات اس کو نہیں دینا۔ یہیں سے بے اطمینانی اور بے اعتمادی پیدا ہو گئی۔ یہی نقصان غیبت کا ہے، یہی نقصان چغل خوری کا ہے۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، آپس میں بھڑانا بہت بڑا ہے، یہی چغل خوری۔ سچ بولو، جھوٹ ہرگز مت۔ دیکھو دوستو، اللہ رب العزت نے امت کی ہدایت کا یہ انتظام کیا ہے کہ قیامت تک جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو باقی رکھنا چاہیں، اس وقت تک دین کو باقی رکھیں گے اور دین کے سمجھنے سمجھانے والوں کو باقی رکھیں گے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں گے کہ اب دنیا برائی سے بھر گئی، تو اس کے بعد قرآن پاک اٹھائیں گے، اس میں دین اٹھائیں گے، اور قرآن پاک کو سمجھنے سمجھانے والوں کو اٹھائیں گے، علماء کو اٹھائیں گے، پھر کیا بتائیں۔
غالب ہے. آج ہماری یہ رائے ہے، اللہ ماشاء اللہ تو سب جگہ لگتا ہے. میرے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ اکثر لوگوں کے دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ بھائی جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، اس لیے جھوٹ بولنا کوئی برائی نہیں ہے. حدیث پاک میں کیا آیا؟ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، بھوک وغیرہ کسی وجہ سے اس کا نفس اور طبیعت اس پر غالب آ گئی، وہ چوری کر بیٹھے. پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ نفس غالب آ گئے، اس کے ارادے و اختیار پر نفس غالب آ جائے. سمجھنے بعد بات کہیں سے نہیں پہنچتی. یہی دو چیزیں میرے دوستوں، آگے چلنے سے پہلے اس کو سمجھیے. ایک تو ہے آپ کے اندر نیکی کا غلبہ، وہ غلبہ نہ کہو، ایک تو ہے آپ کے اندر نیکی کا جذبہ، اور ایک ہے آپ کے ہمارے اندر برائی کا جذبہ. ٹھیک؟ پھر اللہ نے ہمیں دیا ہے ارادہ اور اختیار. اختیار کیا ہے کہ ہم یہ سوچیں، یہ طے کریں کہ مجھے برائی کرنی ہے یا بھلائی کرنی ہے. یہ ہے اختیار. اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے، انسان کو طاقت دی ہے کہ اپنے اختیار سے برائی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اللہ اگر اس پر قادر ہے کہ یہ نہ کرے، ارادے کے باوجود نہ کرے، لیکن اللہ نے اس کو دونوں اختیار دیے. اگر اس اختیار کو بھلائی کرنا چاہے کرے، اس کے بعد پھر اس کا ارادہ ہمت ہے کہ مثلا نیکی کو اختیار کرنے کے بعد اپنے ارادے سے، اپنی طاقت سے، اپنی ہمت سے نیکی کو کریں. میری یہ بات آپ سمجھ لو تو سلوک اسی سے طے ہو جائے گا. اللہ تک رسائی کسی ایک بات سے ہو جائے گی. خوب سمجھ لو اس بات کو. یہ مت کہنا ہم سے غیبت نہیں چھوٹتی، بدنگاہی نہیں چھوٹتی، نماز نہیں پڑھ جاتی، تہجد میں نہیں اٹھا جاتا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی. یہ مت کہنا. جی ایک تو ہوتا ہے واقعی عذر. واقعی عذر، اس میں اگر کچھ بھی چھوٹ جائے، اللہ نے ہمیں دوسرا راستہ بتایا. کبھی کوتاہی ہو جائے تو بات استغفار ہے. اور ایک لاپرواہی اور سستی، یہ جرم ہے، یہ گناہ. خیر ہو سکتا ہے اس پر نفس اور اس کی خواہشات اس پر غالب آ جائے اور اس سے زنا ثابت ہوتا ہے. بات کو صحیح سمجھو، غلط نہ سمجھو. اللہ کے رسول جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا. جھوٹ اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہوتا. جھوٹ بولنا کتنا بڑا جھوٹ ہے ایمان میں، اسلام میں. تھوڑے تھوڑے فائدے کا واسطہ ہے ہم اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اسی حدیث پاک کو سمجھانے کے واسطے میرے شیخ حضرت مولانا مسرور اللہ خان صاحب جلال آبادی اللہ عنہ ایک قصہ سنایا. اورنگزیب بادشاہ یہ شاگرد تھے ملا جیون، ایک ملا اور بڑے عالم کو ملا کہتے ہیں.
جس کو آپ آج کل پی ایچ ڈی اور ڈاکٹر کہتے ہیں نا، ملا اس کو کہتے ہیں. تو وہ جاتے تھے استاد ہونے کے ناطے بے گھر جاتے تھے اور مسلمانوں کی سفارش کر دیا کرتے تھے، مسلمانوں کی ضرورت بادشاہ کو بتا دیا کرتے تھے. بادشاہ بڑے نیک دل تھے، بڑے رحم دل تھے، بڑے عدل انصاف کرنا والے تھے، اور عظیم بادشاہ تو وہ ضرورت لوگوں کی پوری. ایک مرتبہ کچھ آوارہ قسم کے لوگ لڑکوں کو ایک سوجا مذاق کی سوچی، اور آپ بات سمجھنے کے لیے کہو، آج کل تو ہر ایک چیز ہولڈنگ میں آ گئی، چارپائی بھی اور پل بھی اور فلاں بھی. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے کے پل جو چھوٹی چھوٹی جو اینٹوں کے بنے ہوئے ہوتے، ان کو تو ایسی شکل صورت ہوتی نہیں تھی کہ ان کو کسی چیز سے اٹھا کر کہیں کا کہیں پہنچا دیا جائے، نہ اس زمانے میں ایسے حالات تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب نا دلی کے کنارے کنارے بہتی ہے تو جمنا میں پل تھا. اور بچوں نے کہا کہ ملا جی، اورنگزیب بادشاہ نے یہ طے کیا ہے کہ جمنا کا پل اٹھوا کر یہاں سے اور آگرہ بھجوا دیں گے. یہاں کی جمنا میں سے اٹھا کر یہ پل آگرہ کی جمنا میں پہنچوا دیں گے. اور اگر بادشاہ نے ایسا کیا تو دلی والوں کو بہت پریشانی ہوگی. آپ ان کو جان کر کہیں کہ یہ پل نہ اٹھوانا یہاں سے. ملا جی پہنچ گئے اور جا کے بادشاہ کو کہا. بادشاہ نے کہا، جو بھی کہا، اس طرح بھی کہا کہ حضرت کیا یہ ممکن ہے کہ یہ پل اٹھوا کر یہاں سے وہاں بھجوا دیا جائے؟ تو مسلمانوں کے بچے کہہ رہے تھے، مسلمانوں کے بچے کہہ رہے تھے، یعنی مسلمان جو کہہ رہا وہ غلط نہیں ہو سکتا. جی بہرحال چھو کر کے نقصان برداشت کر لینا چاہیے. کہاں ہم نقصان برداشت نہیں کرتے. اپنی زندگی میں آپ جائزہ لیجیے، جہاں بڑا نقصان ہوتا ہے ہم چھوٹا نقصان برداشت کر لیتے ہیں. آپ کو اگر یہ معلوم ہو کہ مجھے پولیس پکڑ کر لے جائے گی اور تھانے میں جا کر چوکی میں جا کر کرے تو ڈنڈا بجا دے گی اور پھر مقدمہ درج کر کے مجھے جیل بھیج دے گی، پھر مجھے معلوم عدالت کے چکر کاٹنا پڑے گا کتنے دنوں تک، بتاؤ آپ کیا کرو گے؟ جس طرح بھی بن سکے گا آپ اپنا پیچھا چھڑائیں گے. کسی کی سفارش کراؤ گے 1000 2000 10,000 20,000 جتنے میں بھی کچھ پیسے دے کر کام بنے گا تو آپ وہ پیسہ دیں گے. آپ نے یہ کیوں برداشت کیا؟ ہزاروں روپئے کو خرچ کیا ایک بڑی تکلیف سے بچنے کے واسطے، ایک بڑی مصیبت سے بچنے کے واسطے. آپس میں دو آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا. انہیں پتا کہ بھائی اگر پولیس میں معاملہ چلا گیا تو پتہ نہیں کن کن دفعات میں مقدمہ درج ہوگا. تو وہ ایک دوسرے سے صلح کر دیتے ہیں، معافی تلافی کر کے معاملے کو ختم کر دیتے ہیں. پولیس میں بھی اگر بات پہنچ جاتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے آپس میں صلح ہو گئی. انہوں نے یہ عاجزی، انکساری یا ذلت یا معافی مانگنا کیوں کیا؟ اس بڑی تکلیف سے بچنے کے بعد. تو میرے دوستو، یہی ہمارے اصول اگر ہم اپنے دین میں بھی جاری کریں تو دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. جب یہ یقین ہو پکا یقین،
ایسا یقین جیسے آپ کو دے، اور وہ بات ہماری نگاہ میں رہے، یاد رہے، بھولے نا کہ اللہ کی طرف سے اس پر کیا سزا ہونے والی ہے، دنیا میں کیا سزا ہوگی، مرتے وقت کیا ہوگی، مرنے کے بعد کیا ہوگی، آخرت میں کیا ہوگی، تو ہم یہاں کا نقصان برداشت کر سکتے ہیں۔ اور میرے دوستوں بس زیادہ بڑی بات تو میں بولتا نہیں، اتنی بات ضرور کہوں گا، اگر آپ یہ طے کریں گے کہ مجھے امانت داری، دیانت داری، سچائی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو آپ اس طرح گزار لیں گے، اور اگر آپ یہ طے کریں گے کہ مجھے تو جھوٹ، فراڈ، دھوکہ نہیں، لڑائی جھگڑا اس کے ساتھ اپنا الو سیدھا کرنا ہے، تو آپ اسے ایسے کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ ایسے کریں گے۔ یہ بھی یاد رکھنا، نہ دولت اکٹھی اور ہونے سے اور عہدہ ہونے سے عزت بڑھتی ہے، اور نہ دولت اور سامان ہونے سے آدمی کو چین و سکون ملتا، ہاں کچھ تو ملتا ہی ہے۔ اس لیے اگر ہم جھوٹ سے بچنا چاہتے تو بچ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، جھوٹ ہمیں مت بولے۔ البتہ دو آدمیوں میں اگر صلح کرانی ہو اور اس میں جھوٹ بولنا پڑے تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ دیکھو دوستو، اس سے بھی لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، عبارت کا مطلب سمجھتے ہیں۔ میں پہلے آپ کو ایک قصہ سناؤں اور تب بات صحیح سمجھ میں آ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے میدان حشر میں سفارش کرانے کے واسطے، شفاعت کے واسطے، آپ سفارش کر دیجیے اللہ سے کہ حساب شروع ہو جائے۔ حضرت ابراہیم فرمائیں گے کہ میرے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان 3 جھوٹ پر میری پکڑ کر لیں گے تو میں تو تباہ ہو رہا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے، بڑی پکی حدیث ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے زندگی میں؟ تو دیکھو حدیث پاک میں جس کو جھوٹ کہا گیا ہے وہ حقیقتاً جھوٹ نہیں ہے، بلکہ وہ جھوٹ کی صورت ہے، اور جھوٹ کی صورت کی وجہ سے اس کو جھوٹ کہہ دیا گیا ہے۔ اس کو سمجھیے گا، ایک ایسی مثال اسی میں ایک بات بتاؤں گا جو آسانی سے سمجھ پا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک عراق سے ہجرت کر کے فلسطین جا رہے تھے تو راستے میں مصر پڑتا تھا۔ مصر میں ایک بادشاہ تھا جو حسین عورتوں کو پکڑ لیتا تھا، عورتوں کو بڑے کرنے لگتا تھا۔ اگر ان کے ساتھ کوئی مرد ہوتا تھا تو وہ پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے، اگر شوہر ہوتا تھا تو اس کو قتل کر دیتے تھے، اور اگر شوہر کے علاوہ کوئی اور ہوا کرتا تھا تو عورت کو لے جاتے تھے، اسے چھوڑ دیتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارا آپ کے ساتھ تھی۔ اندیشہ تھا آپ کو کہ مصر کا بادشاہ اپنی حرکت کرے گا، تو انہوں نے کہا کہ اگر کچھ لوگ ہمارے پاس آئیں اور تم سے وہ میرے بارے میں پوچھیں کہ یہ کون ہے، تو تم یہ مت کہنا کہ یہ میرے شوہر ہیں، بلکہ یہ کہہ دینا کہ میرے بھائی ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، ایسا بھولا بھالا ہونا جس کو دنیا کا کچھ پتا نہ ہو، اس کا نام بزرگی نہیں ہے، حالات سے واقف۔ اور اللہ
جو چاہے گا ہو جائے گا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ بات ہے، اگر یہ سچ ہے لیکن بے موقع پہ بہن ہے، تدبیر اور اسباب اختیار کرنا چاہیے. تو حضرت ابراہیم نے سارا سے کہا کہ اگر پوچھے تو بتا دینا کہ میرے بھائی. چنانچہ ایسا ہی ہوا، سارا نے کہہ دیا کہ یہ میرے بھائی ہیں. سارا کو تو لیتے ہیں، ابراہیم کو چھوڑ دیا. کبھی یہاں سے کچھ بدگمانی ہے نہ ہو جاتے تو حضرت سارا کے بادشاہ کے محل میں پہنچی تو بادشاہ کے قریب جانے پر قادر نہیں ہوا. کوئی بیماری کچھ کا ان کو عادت تھی. ایسی ایک عورت اور ان کے پاس پہلے تھی کہ اگر وہ اس کے پاس جانا تھا، ارادہ کرنا تھا تو کوئی تکلیف اس کو گھیر لیتی. تو انہوں نے حضرت سارا کو بھی واپس کر دیا اور ان کے ساتھ حضرت حاجرہ تھی ان کو بھی واپس کر دیا. خیر، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم جو شوہر تھے انہوں نے یہ کیوں کہا کہ یوں کہتے ہیں کہ میرے بھائی. تو دیکھو صورت بھی جھوٹ ہے لیکن اس کے اندر سچ کے معنی موجود ہے. یا تو روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چچا کی لڑکی تھی، تو چچا کی لڑکی تو بہن ہوتی ہی ہے. اور اگر یہ روایت صحیح نہ ہو تو اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ ہر مومن بھائی ہے، تمام مومن بھائی بہن ہے. تو چاہے تو ایمانی ناطے سے بہن بھائی اور چاہے چچا تایا کے ہونے کی وجہ سے بہن بھائی، تو جھوٹ کی صورت نہیں، حقیقت تو جھوٹ نہیں. باقی بات نقل ہو جائے گی بس اتنی بات سے. تو دو آدمیوں میں صلح کرنے کے واسطے بھی بالکل صاف اور حقیقت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ جھوٹ کی کچھ صورت چاہے بنتا ہے حقیقت میں. مثال کے طور پر دو آدمیوں میں صلح کرنا، ایک وقت ان کا وہ ہوتا ہے جس میں وہ دوست ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں. ایک وقت وہ ہوتا ہے جس میں دشمنی اور لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. تو لڑائی جھگڑے کے دوران کیا کرے گا آدمی؟ میں اس کو فنا کر دوں گا، زمین میں دسا دوں گا، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، یعنی برے الفاظ بولے گا، برے ارادے ظاہر کرے گا اور برا کام کرے گا. اور ایک ہوتا ہے دوستی کا زمانہ جس میں آدمی کو ایک دوسرے سے ہمدردی ہوتی ہے. تو آپ ان کی دوستی کے زمانے کی بات کر لیجیے، آپ ان کی دشمنی لڑائی جھگڑے کے زمانے کی بات مت کیجیے. وہ تو آپ سے بڑا تعلق رکھتے ہیں. تو بہرحال یہ حقیقت میں جھوٹ وہاں بھی نہیں بولنا چاہیے. کسی کے منہ پر خوشامد سے اس کی تعریف مت کرو. اسی طرح غائبانہ کی تعریف کرنا ہو تو اس میں مبالغہ اور یقینی دعویٰ مت کرو. حقیقت حال تو اللہ ہی کو معلوم ہے، بلکہ کہو کہ میرے علم میں فلاں شخص ایسا ہے، اور یہ بھی اس وقت کہو جب اس کو اپنے علم میں ویسا ہی سمجھ لیں. بہرحال ہر آدمی کو اپنی تعریف پسند ہے، تو ہم خوشامد میں اس کی غلط سلط تعریف کریں، چاہے اس کے منہ پر چاہے اس کے پیچھے. شریعت ہمیں منع کرتے، دین ہمیں اس سے منع کرتے. غیبت کبھی مت کرو. غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے اس کی عدم موجودگی میں، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عدم موجودگی میں اس کا کوئی واقعی عیب بیان کرنا، اور
اس سے مقصد اور منشا ہو اس کی توہین کرنا، اس کو رسوا کرنا، ان کا منشا مقصد یہ اس کو کہتے ہیں دین۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اور دین علم ہی کو کہتے ہیں، اور سمجھے بغیر دین سمجھے بغیر دین برابر نہیں، اس کو کہتے ہیں دین۔ اگر کسی کو اس کے شر سے بچانے کے واسطے اس کا عیب بیان کر دیا جائے تو یہ غیبت ہوئی۔ اس کی تفصیل اثر کے بعد بیان ہوئی تھی، وہ یاد ہے۔ غیبت مت، اس سے علاوہ گناہ کے دنیا کے بھی طرح طرح کے فساد اور نقصان ہیں، اور حقیقت غیبت کی یہ ہے کہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو، اگرچہ وہ بات اس کے اندر موجود ہو، اور اگر وہ بات اس میں موجود نہیں ہے تو وہ غیبت سے نپٹ کر بہتان ہے۔ اگلی بات بھی سنیے اور دھیان سے سنیے۔ اگر اتفاقاً نفس کے غلبے کی وجہ سے یا شیطان کے اثر کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر مت کرو، اس کو دوسروں کے سامنے بیان مت کرو۔ اس میں ایک بات سمجھ میں دیکھو، نفس بہت سنتے رہتے ہیں۔ نفس کیا ہے؟ ہمارے اندر برائی کرنے کی جو طاقت ہے، یہ طاقت ہے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ برائی جیسے میں تو بتایا دونوں اختیار ہیں، اس کو نفس کہتے ہیں۔ کبھی یہ نفس غالب آ جاتا ہے، برائی کر دیتے ہیں، برائی کا جذبہ اس نفس کے غلبے کی وجہ سے کوئی گناہ ہوتا ہے، یا شیطان کے اثر سے بہکانے سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کو دوسروں کے سامنے بیان مت کرو۔ گناہ الگ ایک گناہ ہے، اور دوسروں کے سامنے اس کو بیان کرنا یہ فرق ہے، تو دو گناہ ہیں۔ عام طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ چھپاتا ہے، بندے کے گناہ چھپاتا ہے، دنیا میں بھی چھپاتا ہے، آخرت میں بھی چھپاتا ہے، آخرت میں بھی چھپاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، یہ مجھے معلوم نہیں حدیث کس درجے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں اپنے ایک بندے کو بلایا تھا اور اپنے اوپر اور اس بندے کے اوپر ایک چادر ڈال دیتا، اور یہ ہمیں سمجھانے کا واسطہ ہے۔ اصل صورتحال ہم اس سے سمجھ نہیں سکتے کیونکہ ہم پوری حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چادر کیوں ڈالے گا؟ تاکہ اس کے گناہ محشر والوں کو معلوم نہ ہو، اور اس کے گناہ گنوائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور پھر کہے گا کہ ہم نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، بلکہ اس گناہوں کے سبب ہم نے تم کو یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا۔ تو بعض گناہ اللہ میں نہیں گنواے گا، وہ بندہ خود کہے گا پھر اللہ میں نے تو فلاں گناہ کر رکھا، اللہ میں نے تو فلاں گناہ کر رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ معاف کر دیا، میرے بدلے میں ہمیں تم نے تمہیں یہ دیا۔ تو دوستو اللہ چھپائے گا، گناہ چھپائے گا، دنیا میں بھی چھپاتا ہے، آخرت میں بھی چھپاتا ہے۔ اللہ تو ہمارے گناہ چھپا دے اور ہم اس کو دوسروں کے سامنے کریں، تو گناہ دوسروں کے سامنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں، گناہ کے
کچھ اثرات ہیں۔ ان گناہ میں اثرات میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کو برا سمجھنے کے بجائے اس پر فخر کرنا ہے، اور فخر کر کے نہیں، وہ گناہ کر کے اس کو اپنی پڑھائی ظاہر کرتا ہے، فخر کا مطلب یہ، اور دوسروں کے سامنے بیان۔ میں پیتا تو ہوں لیکن ایسے نہیں پیتا جیسے ضرورت پیتے ہیں، میں تو وہ پیتا ہوں، وہ برانڈ پیتا ہوں نا، ان کا تھوڑا دیر مطلب دن میں 2 مرتبہ اور وہ کام ایسا فخر کرتا ہے، جھوٹ بولنے پر فخر کرتا ہے، فلاں آدمی قابو میں نہیں رہا تھا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کہا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کہا، پھنسا کے چھوڑا اس نے۔ اب وہ اپنے جھوٹ اور اپنی خود بیان کرتا، فخر کے طور پر بیان کرتا، یہ تو فخر نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کے سامنے اپنے گناہ بالکل بیان نہیں کرنا چاہیے۔ وقت بھی ہو گیا، یہاں میں آپ کی بات اور سنا۔ کرتبینی حسابا ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ، خفیہ بغیر، اسی طرح کا شاعر مومن کامل اردو کہہ دیتے ہیں ان کو، وہ یوں کہتا ہے، اپنی دعا یوں کرتا ہے کہ اے اللہ میرا حساب نہ لیجیے قیامت میں، اور حساب اس لیے نہ لیجیے کہ جب حساب لیا جائے گا اور میرے گناہ، میری برائیاں دوسروں کے سامنے آئیں گی تو میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں؟ اور اگر میرا حساب لینا ہی پڑا تو اس طرح میرا حساب لیجیے گا کہ میرے گناہوں کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ۔ کرتبینی حسابا ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کرتبینی حسابا ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ میرے دوستوں، جن لوگوں کے اندر یہ خیالات جب جاتے ہیں، جن کی صحبت کی یہ بن جاتی ہے، جو گناہ ساتھ ہوتی ہے، اور یوں انسان ہے، آپ نے پچھلے مہینوں میں کئی مرتبہ سنا ہے، توبہ کے بیان میں ہر انسان کا گناہ صادق ہو جاتا ہے، ہر انسان خطا کار ہے، اور اچھا وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ بہرحال گناہ صادق ہو جاوے تو کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہ کرے، اور جلدی سے جلدی توبہ کرے، توبہ کرتا ہے، صلاۃ التوبہ پڑھ کر توبہ کرے، جب یاد آ جائے تب توبہ کرے، توبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسان ہے۔ ماشاءاللہ آپ میں سے زیادہ تر حضرات مغرب کے بعد بیان میں تھے، یہ بات آپ کو بتائی گئی، اور میرے شیخ حضرت مولانا رسول اللہ خان صاحب کا اقوال یہ فرمایا کرتے تھے، جب آدمی ارادہ کرتا ہے اور جب